من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والنور المجسد مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد العابدين أما بعد فمن كلام الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلوات نعرہ تکبیر اپنی توجہات کو ذکر کی جانب مبذول کرتے ہوئے سارے صاحبان مل کر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اور بھی توجہ بہتر بنائیں نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری حسینیت سارے بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سامعین محترم احباب ایمانی وقت انتہائی قلیل ہے چند سطریں ہی عرض کرنے کی پوزیشن میں ہوں سب سے پہلے دعا گو ہوں مالک مہربان خاور رضا کی مرحومہ والدہ کے درجات بلند فرمائے اور انہیں شفاعت آل رسول نصیب فرمائے پروردگار کریم و مہربان ان کی قبر پہ اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے اور اس ذکر پاک کے صدقے اس ذکر منعقد کرنے والوں ذکر کی زینت بننے والوں سبھی احباب کی دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے ماہ مبارک سیام کی برکتوں سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے مل کے بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد احباب گرامی مالک مہربان کا جتنا بھی شکر ادا کریں شکر کم اور احسان بڑا جس نے ہمیں انسان خلق فرمایا پھر اپنے محبوب کی محبت کا کلمہ پڑھایا یعنی انسان بنانے کے بعد ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد ہمیں نور ایمان عطا فرمایا جو اپنے سینے میں نور ایمان محسوس کرتا ہے وہ مل کے نعرہ حیدری الحمدللہ کہ مالک مہربان نے ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 ائمہ ہدی علیہم السلام کی امامت و ولایت نصیب فرمائی ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح دین اللہ کا ہے جس طرح اسلام خود اللہ نے بنایا ہے جس طرح رسول بنانے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی طریقے سے امام بنانے کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے
تھوڑی تھوڑی توجہ فرمائیں گے. اسی طرح امام بنانے کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک مقام پہ نہیں، قرآن مجید خدا کا کلام لا ریب ہے. کئی مقامات پر خدا نے ایسے اشارے دیے جن سے یہ واضح ثبوت ملتا ہے کہ امام بنانا لوگوں کی ذمہ داری نہیں، اللہ کی ذمہ داری ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عہد الظالمین. یہ آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشوں میں مبتلا کیا اور وہ ان آزمائشوں میں کاملاً کامیاب ہوئے، توجہ ہے آپ کی، ان آزمائشوں میں پورا اترے، تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. بہت ساری آیات میں امام بنانا اللہ کی ذمہ داری اللہ نے اشارہ فرما دیا ہے. یہ آیت بھی اسی لیے پڑھ رہا ہوں. جب حضرت ابراہیم آزمائشوں میں پورا اترے تو اللہ نے فرمایا میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں. میں اللہ اب تجھے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. ابراہیم جو پیغمبر خدا تھے، جو رسول خدا تھے، جو خلیل خدا تھے، جو صاحب شریعت تھے، ان کے لیے اللہ امامت کا عہدہ اناؤنس کر رہا ہے اور امامت کے عہدے کا اعلان ہو رہا ہے. وہ خلیل خدا، اللہ جانے امامت کا عہدہ اتنا بڑا یہ عہدہ اور منصب تھا کہ جب امامت کا عہدہ اناؤنس ہوا تو حضرت ابراہیم نے خواہش ظاہر کی، اے اللہ مجھے تو امام بنا رہا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ یعنی یہ عہدہ امامت میری اولاد میں بھی جاری رہنا چاہیے. جب اپنی اولاد، اپنی ذریت کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیا، یہ مطالبہ کرنا بھی ہمیں بتا رہا ہے اگر امام بنانا خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن ہوتا تو حضرت ابراہیم خود خلیل خدا تھے. وہ کہہ دیتے میرے اللہ تو نے مجھے امام بنایا، اپنی اولاد کو میں امام بنا رہا ہوں، لیکن اگر خدا کا خلیل امام نہیں بنا سکتا تو تیرے اور میرے جیسے نادان بھی کسی کو امامت الہی کے لیے منتخب نہیں کر سکتے. خدا سے دعا مانگی اور تقاضا کیا میری اولاد کو بھی امام بنانا. اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک یعنی گنہگاروں تک نہ پہنچے گا. تیری ذریت میں امامت جاری ہوگی، تیری اولاد میں امامت کا منصب چلے گا، لیکن یاد رکھنا جو گنہگار ہوگا، جو ظالم ہوگا. اب ظالم کون ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی قائم کردہ حدودوں کو کراس کرے، جو خدا کی قائم کردہ حد سے آگے بڑھ جائے، وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہے. اور ظالم وہی ہوتا ہے جو سجدہ شکر میں سر رکھ کے ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے معافی نصیب فرما. پتہ چلا جسے اللہ امام بناتا ہے اسے اس کی کچھ خوبیوں کے پیش نظر امام بناتا ہے. امامت کا عہدہ ہر ایرے غیرے کو نہیں دیا جاتا، امامت کا عہدہ اسے دیا جاتا ہے پہلی شرط جو معصوم عن الخطا ہو. ساری دنیا گناہگار ہو لیکن وہ گناہوں سے بچا ہوا ہو اس انداز میں کہ اس کی فکر بھی پاک ہو، اس کی محفل بھی پاک ہو، اس کی خلوت بھی پاک ہو، اس کی جلوت بھی پاک ہو. توجہ ہے آپ کی؟
یعنی امامت کا عہدہ اللہ اس کو عطا کرے گا جس میں چند شرطیں پائی جائیں گی، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے عصمت کا ہونا۔ خدا کا شکر ادا نہ کریں، کیا ہم تسبیح خدا نہ کریں، کیا ہم خدا کا سجدہ ادا نہ کریں؟ خدا نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے جن کی عصمت کا اعلان اپنے قرآن میں خود فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امامت کا عہدہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے، امامت کا عہدہ خدا اپنے پیاروں کو دیتا ہے، جنہیں زمانے میں سب سے بلند بناتا ہے انہیں ہی امامت کے عہدے سے سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام وہی ہوتا ہے جو پورے زمانے سے بلند ہو، جو عصمت میں بلند ہو، طہارت میں بلند ہو، جو علم میں سب سے بلند ہو، یہاں تک کہ بڑے بڑے عالموں کو کہنا پڑے ابن عباس جیسا عالم، توجہ ہے، ابن عباس جیسا عالم حق یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ اے میرے علم کا علی کے علم کے ساتھ تقابل کرنے والوں، مجھ سمیت تمام اصحاب پیغمبر کا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک قطرہ آب 7 سمندروں کے مقابلے میں۔ ایک قطرہ کتنا چھوٹا ہے اور 7 سمندر کتنی وسعت رکھتے ہیں۔ اگرچہ کہ علی کے علم کو ناپا نہیں جا سکتا، اگرچہ کہ علی کے علم کی حد بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی نبی کا جھوٹا دودھ پیے اس کا حافظہ تیز ہو جاتا ہے، ہمارے بھائی ہمیں بتاتے رہتے ہیں، تو اس کے علم کا اندازہ خود لگاؤ نا جس کی پہلی غذا زبان پیمبر ہو، جو زبان پیمبر چوس کے جوان ہوا ہو، اور جو منبر سلونی پہ بیٹھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کر رہا ہو، اور کبھی پوچھتا ہو پوچھو ان ھذا لبحر جما، مجھ سے جو چاہو پوچھو، اس لیے کہ علی کے سینے میں علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن ہے، علی کے سینے میں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے۔ ھذا ما رزقنی رسول اللہ ذکن ذکا، ھذا لعاب رسول اللہ، یہ میرا اپنا علم نہیں، یہ وہ علم ہے جو میں نے لعاب رسول چوس کے لیا ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ کے رسول نے مجھے ایسے فیڈ کیا ہے جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا عطا کیا کرتا ہے۔ مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ کبھی فرمائیں لو شئت لو کرتو 70 بعیرا من تفسیر سورۃ الفاتحہ۔ اللہ اکبر۔ جب تفسیر سورہ فاتحہ کی بیان کرنے بیٹھے، صبح صادق طلوع ہونے لگی، جاگیے گا، صبح صادق طلوع ہونے لگی، علی کی تفسیر اختتام کی سرحد کی جانب بڑھی نہیں، اس وقت علی حیدر کرار نے فرمایا اگر میں علی چاہوں تو 70 اونٹ لاد دوں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ساتھ۔ کون ہے جو علی کا مقابلہ کرے؟ زمانے نے نہ علی جیسا عالم دیکھا، نہ علی جیسا معصوم دیکھا، نہ علی جیسا بہادر دیکھا، نہ علی جیسا منصف دیکھا کہ بڑوں کو کہنا پڑا لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے میں مر گیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی، اللہ اسے ہی تاج امامت عطا کرتا ہے جسے پورے زمانے سے اللہ بلندی عطا فرماتا ہے، ہر ایرا غیرہ امام نہیں ہوتا۔ خدا کا شکر ادا کیا کرو جیسا علی جیسا امام اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ شکر خدا ادا کرنے کی نیت سے نبی اور نبی کی آل پر مل کے بلند تر صلوات پڑھیے۔
ہے کوئی علی جیسا عالم جس کے لیے نبیوں کے سردار فرمائے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ اللہ اکبر۔ نہ کوئی علی جیسا عالم، نہ کوئی علی جیسا شجاع کہ سارا لشکر مل کے اگر حملہ کرے تو جو مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ڈٹ کے کھڑا رہے اسے علی کہتے ہیں۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ آغا صاحب کی سلامتی کے لیے، صحت کے لیے مل کے بلند تر صلوات بھیجئے۔ احباب گرامی، چونکہ قبلہ کافی دیر سے تشریف فرما ہے اور میرا تو گھر ہے، لہٰذا یہیں پہ بات کو اختتام کی جانب لے جانا انہیں مناسب ہے۔ بس یہی کہتا ہوں، خدا کا شکر ادا کیا کرو جس نے علی جیسا امام عطا فرمایا، علی کے بعد حسن کی شکل میں علی کو جانشین عطا فرمایا، حسن کے بعد حسین جیسا امام۔ خدا کی قسم یہ وہ 12 ائمہ ہدی ہیں کہ ان جیسا اللہ نے کائنات میں کسی اور کو نہیں بنایا۔ جیسے تیرے سردار بلند ہیں ایسے تو اپنا کردار بلند کر، ایسے تو اپنے آپ کو غلامی میں بلند کر۔ جن کے سردار بلند ہوں ان کے غلام بھی بلند ہوتے ہیں۔ اے خدا، ہم راضی ہیں کہ تو نے ہمیں اتنی شان والے ائمہ عطا فرمائے، ایسی شان والے سردار عطا فرمائے کہ خدا کی قسم جو دشمن بھی اگر دیکھے تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ڈھونڈ سکتا، ان کی شان میں کوئی کجی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ کیا کہا تھا شاعر نے؟ غلط نگاہ بھی نہ پا سکی علی میں پستی۔ توجہ، بس آخری جملہ، غلط نگاہ بھی نہ پا سکی علی میں پستی، علی خدا نظر آیا اگر غلط دیکھا۔ یاد رکھیے، میں علی رب کا نعرہ لگانے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا۔ اگر کسی نے غلط دیکھا تو اللہ نے علی کو بنایا ہی اتنا علی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اے شیعہ حیدر کرار، اپنے آپ کو اتنا بلند کر کہ زمانہ تجھے دیکھے، تیرے سردار کو سلام پیش کرے۔ جب غلام اتنے اچھے ہیں تو ان کے امام کتنے اچھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور امام وہی ہوتا ہے، ذرا دیکھنا امامت کا کردار۔ زیادہ زحمت انتظار دینا صاحب کو مناسب نہیں ہے۔ امامت کا کردار دیکھ جنہوں نے تحفظ شریعت مصطفیٰ کے لیے وہ قربانیاں دیں جن قربانیوں کا دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ مدینے کی وہ گلیاں جن گلیوں میں نبی کے دوش پہ بیٹھتے تھے حسین، اور نبی اپنے صحابہ کو تعارف کرواتے تھے، یہ میرا حسین ہے، اس حسین کی معرفت حاصل کرو، اس حسین کی فضیلت کا اقرار کرو۔ وہ انہی گلیوں میں 28 رجب کو آخری بار چل رہا ہے حسین، روتا جا رہا ہے حسین، روتا ہوا نانا کے مزار پہ آ گیا ہے حسین، اور ایک رات میں ایک بار نہیں کئی بار روتا ہوا حسین نانا رسول کے روزے پہ آیا اور رو رو کے کہا، نانا میں تیری دوش کا سوار حسین ہوں، نانا میں تیرے سینے پہ بیٹھنے والا حسین ہوں، نانا مجھے اپنی قبر میں تھوڑی سی جگہ دے دے، نانا مجھے اپنے پاس سلا لے۔ جب یہ جملہ کہا نا، اتنا رویا حسین، اتنا رویا حسین، غشی کر گئے نانا کے مزار پہ۔ روایت کہتی ہے خواب میں نانا ملا، فرمایا میرا لال اگر تجھے میں اپنے پاس سلا لوں تو بتا دین خدا کی حفاظت کون کرے گا؟ اجرکم اللہ، اگر تجھے میں اپنے پاس سلا لوں تو میری شریعت کی حفاظت کا انتظام کون کرے گا؟ بس نانا سے دعائیں لے کے رخصت ہوئے حسین، بھیا حسن مجتبیٰ کے مزار پہ آئے۔ یہی کہا ہوگا نا، او میرا ویر، جنہوں نے تیرے جنازے میں تیر مارے تھے وہی لوگ مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتے۔ بھائی سے اجازت لینے کے بعد غریب کربلا
کربلا اپنی اجڑی ماں زہرا کے مزار کی جانب بڑھے۔ ہم نہیں جانتے کہاں دفن زہرا، لیکن حسین تو جانتے تھے۔ روایت کہتی ہے جب نانا کے مزار پہ آئے سکون سے چلتے ہوئے آئے، جب بھیا حسن کے مزار پہ آئے وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آئے، لیکن جب حسین کے سامنے زخمی پہلو والی ماں کی قبر آئی، حسین ایسے دوڑے جیسے مدت کا بچھڑا ہوا بچہ ماں کو دیکھ کے دونوں بازو پھیلاتا ہے، اماں اماں کہہ کے دوڑ پڑتا ہے۔ دوڑے حسین ماں کی قبر پہ آئے، ماں کی قبر کو سینے سے لگایا، اجرکم اللہ، رو کے کہا اماں میں تیرا چھوٹا بیٹا حسین ہوں، اماں آخری بار تیری قبر پہ آیا ہوں، اماں بتانے آیا ہوں میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہی کہا ہوگا نا اماں میں اکیلا نہیں جا رہا، تیری زینب، شرم نہ کرنا عزادارو، اماں تیری زینب میرے ساتھ ہے۔ اجرکم اللہ، ماں کی قبر کانپی، وعلیک السلام یا غریب الام، او ماں کا پردیسی بیٹا میرا بھی سلام، او ماں کا پیاسا بیٹا میرا بھی سلام، او گھوڑوں کے سمو تلے پامال بیٹا میرا بھی سلام۔ تو اکیلا نہیں جا رہا، تیری ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ وہیں سے لوٹے حسین، بس مختصراً عرض کر رہا ہوں عزادارو، اب جب گھر آئے روایت کہتی ہے یہ خبر پتہ چلی بی بی ام سلمہ کو۔ اجرکم اللہ، بی بی ام سلمہ عصا کے سہارے چلتی ہوئی آئیں، حسین سے حال احوال دریافت کیے، میرا لال میں نے سنا ہے مدینہ چھوڑ رہے ہو، کہاں جاؤ گے؟ فرمایا نانی اماں عراق جانے کا ارادہ ہے۔ جب عراق کا نام آیا تڑپ گئی بی بی، فرمایا میرا لال جہاں تیرا دل کرے جا، لیکن عراق نہ جا۔ اماں عراق کیوں نہ جاؤں؟ میں نے تیرے نانا رسول سے سنا تھا میرا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا عراق کی سرزمین میں ذبح کر دیا جائے گا۔ فرمایا نانی اگر میں نہ جاؤں نانے کی شریعت نہیں بچتی۔ عزادارو اب نانی کو اپنی مقتل گاہ بھی دکھائی، کربلا کی خاک بھی اٹھائی، نانی کے حوالے بھی کی، نانی اماں اسے اپنے پاس رکھ لو، جب تک یہ خاک رہے سمجھنا تیرا حسین زندہ ہے، اور جب اس خاک کی جگہ تازہ خون ابلنے لگ جائے سمجھنا تیری گود کا پالا حسین مارا گیا۔ عزادارو 28 رجب کو حسین چلے مدینے سے، چلا نواسا روتی رہی نانی، 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا، 2 محرم کو کربلا پہنچے، 7 کو پانی بند ہوا، آ گیا کربلا کے بن میں عاشور کا دن، اور جب زہرا کے چمن پہ لٹ پڑ گئی۔ عزادارو وہی دن آیا، حسین کے مہمان مارے گئے، حسین کے جوان مارے گئے، حسین کے معصوم مارے گئے۔ عصر کے بعد میرے رسول بی بی ام سلمہ کے خواب میں آئے۔ اب بی بی ام سلمہ نے ایسا خواب دیکھا جو آج ہمیں ماتم پہ مجبور کرتا ہے۔ آخری جملہ کیا خواب دیکھا؟ رسول کا امامہ اترا ہوا تھا، اجرکم اللہ، رسول کا امامہ اترا ہوا تھا، آستینے بلند، پاؤں میں نالین نہ تھی، سر پہ خاک، رو رو کے دہڑی آنسوؤں سے تر تھی۔ بی بی ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا امامہ کدھر گیا؟ آپ کا یہ حال کس نے بنایا؟ فرمایا ام سلمہ تو سو گئی، میں کربلا سے آ رہا ہوں، او میرا حسین مارا گیا، او میری گود کا پالا حسین، او میرا پیاسا بیٹا حسین۔ بی بی ام سلمہ جاگی، اب جو شیشی کو دیکھا خاک نہ تھی، تازہ خون ابل رہا تھا، رو رو کے کہتی تھی واہ مہجت قلبہ، ہائے میرے دل کا میوہ،